کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی یوسف رضا گیلانی صاحب نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ چھوڑے، یعنی پنجاب گورنمنٹ تو مریم نواز صاحبہ کے انڈر ہے، وہ چیف منسٹر ہیں اس ٹائم پر. آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکاوٹ مطلب پنجاب گورنمنٹ، ناٹ ہر ایز اے پرسن بٹ پنجاب گورنمنٹ کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کوئی شخص اگر بغیر کوئی مشکل دیکھے اور اچانک اقتدار میں آ جائے اور وہ کوئی ایسی چیزیں کرنا شروع کر دے تو سمجھ میں آتا ہے. مریم بی بی جو ہے میرے سے عمر میں بڑی ہیں، قابل احترام ہے. ویسے بھی خاتون ہے تو قابل احترام ہے، سبھی قابل احترام ہیں، آپ بھی قابل احترام ہیں، میں بھی بطور انسان قابل احترام ہونا چاہیے. بے شک. حالانکہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں وہ بھی اللہ مان الحفیظ. آپ میرے لیے قابل احترام ہے ایز اے پرسن ایز ویل ایز اے مسلمان ایز ویل. مہربانی جی. دیکھیں، وہ اس طرح سے پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہے کہ انہوں نے نیچے سے ایک سٹرگل کی ہو اور وہ بتدریج بڑی ہوں. وہ جس کرسی پہ بیٹھی ہیں اس میں ان کی اپنی بھی خوبیاں ہوں گی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن زیادہ غالب گمان بلکہ واضح بات یہ ہے، رائٹنگ آن دا وال، کہ شی از آن دا کویٹڈ سیٹ آف دا سی ایم پنجاب بیکاز آف ہر فادر. تو لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی، انہوں نے بھی جیل دیکھی ہے، ان کے والد نے بھی دیکھی ہے. تو کیا وہ سبق نہیں سیکھی؟ کیونکہ آج جو آپ کرتے ہیں what comes round goes round comes round. تو آج آپ جو کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، آپ نے وہ بونا ہے، جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. That's interesting علی محمد خان صاحب. I'm sorry I'm cutting you short. That's interesting because وہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مکافات عمل سے گزر رہے ہیں اس ٹائم پر. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کل کو اگر حکومت میں آتی ہے تو وہ ابھی کی حکومت جو اس ٹائم کی اگر اپوزیشن ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہی کریں گے؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے. اور میں حکومت میں کہیں بھی کسی جگہ پہ کسی حصے میں ہوا، خان صاحب نے کبھی اس قابل جانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس راستے کی طرف نہیں جائیں گے. میں اس کے خلاف ضرور آواز اٹھاؤں گا، لیکن خان صاحب اس طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ خان صاحب نے جیل سے صاحبزادہ حامد رضا کے منہ جو پیغام بھجوایا تھا، پہلی بیٹھک جو 22-23 دسمبر کو ہوئی تھی، پریس ٹاک جو کی تھی اڈیالہ کے بعد، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنا اپنی ذات کا انتقام نہیں لوں گا جو مجھے تکالیف پہنچی ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس یونیورس کا کچھ ڈیوائن لاز ہوتے ہیں کہ what you do you get that in the return. علی محمد خان صاحب، آپ کی یہ والی سٹیٹمنٹ کہ اب اگر آپ اقتدار میں آئے تو آپ بدلے نہیں لیں گے، پی ٹی آئی بدلے نہیں لے گی، یہ اب آن ریکارڈ جا چکا ہے، دس ٹائم ول ٹیل کہ آگے کیا ہوتا ہے. I'll stand on my words. اور پہلے بھی میں بتا دوں ہم نے کیا بدلے لینے تھے، ہمارا مینڈیٹ کیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا کیس بنا دیا علی محمد خان صاحب. I would not defend that case. لیکن میں جو عمومی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم جب اقتدار میں آئے، ہم تو پہلے اقتدار میں نہیں تھے، ہم نے کیا بدلے لینے تھے؟ ہمارا مینڈیٹ یہ تھا کہ رول آف لا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے، جو پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے، وہ پیسہ ہم واپس لے کے آئیں. اور عمران خان صاحب کو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا، کہتے سنا اور کرتے دیکھا کہ وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے. بلکہ آپ ہی کے پروگرام میں شاید پہلے کہہ چکا ہوں، لوگوں کو بھول گیا ہوگا، دوبارہ کہتا ہوں کہ جب میں کابینہ کا حصہ بنا 17 ستمبر 2018 کو، 20-25 دن بعد ایک کیبنٹ میٹنگ کے دوران عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میٹنگ کا ایجنڈا اوور ہو گیا، سرکاری ملازمین جو محترم ہوتے ہیں 21-22 گریڈ کے، ان کا جب ایجنڈا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ اب تشریف لے جائیے. اپنی کابینہ یعنی ہم لوگوں کو بٹھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر دیجئے اور میری بات سنی. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا. عمران خان صاحب نے کہا میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی کابینہ میں یعنی تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اس کا ویژن تھا. تو انتقام کیا، انہیں تو اپنے لوگوں پہ بھی علی محمد خان صاحب، وی وش کہ ایسا ہوا بھی ہوتا. اب کون سی رکاوٹیں تھی وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آئی وش ایسا ہوا ہوتا. لیکن وہ 3-4 سال بھی نہ جانے، باخت سارا جانے ہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پتہ کیا رکاوٹیں تھی. انفارچونیٹ بات یہ نہیں، اب کام کرنے والے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی علی محمد خان صاحب، کام کرنے والا رکاوٹیں دور کر جایا کرتا ہے. کوئی نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں، کوئی نادیدہ طاقتیں ہوتی ہیں. آسان ہے علی محمد خان صاحب اپنی ذمہ داری اتار کے کسی کے سر پہ ڈال دینا. یہ اچھی بات ہے، یہ مزیدار بات ہے. یہ وہی طاقتیں ہوتی ہیں جو انجانے میں بے نظیر صاحبہ کو صاحبزادہ یعقوب خان کا تحفہ دے دیتی ہیں. یہ وہی طاقتیں ہوتی ہیں جو انجانے میں عمران خان صاحب کو ایک لا منسٹر صاحب اور انہیں کی تعریفیں کرتے آپ لوگ نہیں تھکتے تھے حکومت میں علی محمد خان صاحب. ہوتی ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب کو نقوی صاحب جیسے تحفے دے دیتی ہیں. ہوتی ہیں کوئی طاقتیں، اور یہ وہی طاقتیں ہوتی ہیں جن کی تعریف کرتے ہوئے عمران خان صاحب اور آپ لوگ اپنی حکومت کے ٹائم پر تھکتے نہیں تھے. بہرحال مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے.
سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے یہ فرمایا کوٹ کہ ہم اپوزیشن میں تھے اور رہیں گے اس سیٹ اپ کے اندر، باقی اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے ابھی کہنا آسان نہیں ہے. اچھا دوسرا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے، پورے ملک میں کے پی کے بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں انہیں پہلے یہاں آڈٹ کروا لیں پھر آگے چلتے ہیں، اور بات پر معاملہ اٹک جاتا ہے. اور یہ جو بات پہ معاملہ اٹک جاتا ہے کہ پورے ملک میں الیکشن صحیح نہیں ہوا ہے تو کے پی کے میں بھی ٹھیک نہیں ہوا. اور کے پی کے والے معاملے پہ تو آپ کے اپنے اندر خانہ لوگ بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہوا. تو علی محمد خان صاحب اگر واقعی میں ملک کے انتخابات پر سوال ہے اور آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یعنی جے یو آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی ٹھیک نہیں ہوئے، تو کلیئرٹی تو یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ کھول ہی لیں معاملہ کے پی کے کا. میں تو محترم کامران مرتضی صاحب کی اس بات سے تحریک انصاف کے کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی سٹنگ ایم این اے کے طور پہ ایگری کر رہا ہوں. یس نہیں ہوا کے پی کے میں بھی ٹھیک، کیونکہ ہم سے یہاں بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں. اچھا کچھ نہیں چھین سکے. یس ہم سے چھینی گئی ہیں، یہ سیٹیں ہماری تھیں. پشاور سے تیمور جھگڑا جیتا ہوا ہے، پشاور سے کامران بنگل صاحب جیتے ہوئے ہیں، پشاور سے ساجد نواز ایم این اے کی سیٹ پشاور سے جیتے ہوئے ہیں. ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئی. ہاں مولانا صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے ہم سے بھی سیٹیں لی گئی ہیں اور وہ دی گئی ہیں پی ٹی آئی کو. اور ایک بات اور بھی جی چلے جو ظلم ہوا سب کچھ ہوا، لیکن ہر برائی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بہتری نکل آتی ہے. اس میں سے یہ بہتری نکلی ہے کہ جو ہمارے اوپر داغ لگایا جاتا تھا 2024 نے وہ سارا دھو دیا کہ اس وقت جب عمران خان کو گولیاں ماری گئیں اور جیل میں پڑے ہوئے تھے، ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے کاغذات چھینے گئے، ہمیں الیکشن تک نہیں لڑنے دیا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی، اس کے باوجود ہم جیتے. اس بار ہمیں سپورٹ کس نے کی ہے؟ کے پی کے اور وفاق کے معاملات ڈیفرنٹ ہے بقول جے یو آئی کے. دس از ناٹ مائی تھاٹ، لیکن بقول جے یو آئی کے لوکل معاملات کے پی کے میں ذرا مختلف تھے. لیکن کیا ایسی کوئی بات آپ اگری کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، باقی جماعت اگری کرتی ہے اس بات سے جے یو آئی کی ڈیمانڈ ہے؟ جہاں انہوں نے جس حلقے پہ ہاتھ رکھیں ہاتھ اور کھولے اس کو، اور بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات آج اے آر وائی پہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں. جی عمران خان صاحب سے جب میں ملا ہوں انہوں نے مینڈیٹ کی واپسی کی بھی بات کی ہے موجودہ الیکشن کمیشن کے نیچے. ان حالات میں فریش الیکشن اگر ہوگا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کا ریزلٹ بھی وہی نہیں ہوگا جو پچھلا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو ریفارم کیا جائے. اچھا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ اگر انتخابات، امید ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا اگر انتخابات آج بھی ہو جاتے ہیں تو کون سے مختلف طریقے سے ہو جائیں گے. درست فرمایا، شاید کوئی مختلف طریقے سے نہ ہو. لیکن علی محمد خان صاحب پھر تو آپ کے پاس اور بھی وجہ بنتی ہے کہ آپ وہ ملیشیا ماڈل پہ جائیں، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ساری جماعتیں مل کر بیٹھیں اور مل کر ایک طریقہ کار طے کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان دیز آر ریڈ لائنز. تو پھر تو اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بات چیت. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ سندھ میں جا رہے ہوں، یہ پیپل پارٹی والوں نے ویسے سندھ کا بھی کباڑا کر کے رکھ دیا. سندھ میں جا رہے ہوں کہیں کنوائے میں اور کچے کے ڈاکو آپ کو پکڑ لیں اور آپ سے آپ کے حلال کی روزی، آپ سے آپ کا بٹوا، پیسے، موبائل سب کچھ چھین لیں اور پھر آپ کو کہیں آؤ آپس میں آپ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ نہیں تو پھر کیا کریں علی محمد خان صاحب، دوسرا سولوشن بتائیں. میں تو گفتگو سے انکار نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات پہ بدنام ہوں کہ یہ کہتا ہے مذاکرات کرو. میں تو کہتا ہی ہوں کہ مذاکرات کرو، لیکن آپ بھی تو بتائیں کہ کیا مذاکرات کریں. یعنی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو میں ایک پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے نیچے اس کی فیئر انویسٹیگیشن کروائیے، ٹھیک ہوگی اس کی کروائی انویسٹیگیشن، اور جس کا حق ہے اس کو دلوائیے، اس کو دیجیے، اس کو موقع دیجیے، وہ حکومت کرے. دیکھیں جو بھی آتا ہے، پیپل پارٹی آتی ہے، یہ پھر میں بات کروں، پھر کچھ لوگ میرے پیچھے پڑیں گے. پیپل پارٹی آتی ہے حکومت میں جب بھی الیکشن ہو، یا نون لیگ یا پی ٹی آئی، ان میں سے ملک دشمن تو کوئی نہیں ہے نا. سب پرفارمنس پہ بات ہوگی، تو جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو کر دے. اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی تو پیپل ول ووٹ دیم آؤٹ ان نیکسٹ الیکشن.